بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات میں آج ہمارے پاس آخری لیکچر ہے مستثنیٰ کے متعلق۔ تو مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ماقبل چیز سے نکال دینا۔ ماقبل چیز ایک عمومی چیز کا بیان ہوتا ہے، تو اس عمومی چیز میں سے ایک خاص چیز کو نکال دینے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ ہوتا ہے کہ اس ماقبل چیز سے ما بعد والی چیز کو نکال دیا جائے۔ مثلا ہمارے پاس ایک مثال ہے بڑی ہی آسان، جان القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ اب دیکھیں قوم یہ عام ہے، میرے پاس ساری قوم آئی، تو پھر قوم میں سے زید کو نکال دیا گیا کہ زید نہیں آیا، تو پھر زید کو نکالا گیا ہے الا کے حرف کے ساتھ ہو، تو ماقبل ایک عمومی چیز کا بیان ہو، پھر درمیان میں حرف استثناء کے ذریعے ایک خاص چیز کو نکال دیا جائے، تو اس خاص چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں۔ اب جان القوم میں قوم ایک عمومی چیز ہے، تو پھر آگے الا حرف استثناء ہے اور زید کو قوم سے نکال دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے زید ہمارے پاس بن جائے گا مستثنیٰ، اور قوم سے نکالا گیا تو پھر قوم ہمارے پاس بن جائے گی مستثنیٰ منہ، اور کن حروف کے ساتھ نکال دیا گیا ہے؟ جن حروف کے ساتھ زید کو نکالا گیا ہے ان حروف کو کہیں گے حرف استثناء۔ تو آج ہم نے مستثنیٰ کے متعلق پڑھنا ہے۔ یاد رکھو مستثنیٰ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مستثنیٰ ہوتا ہے مستثنیٰ متصل، اور ایک مستثنیٰ ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ما قبل والی چیز ما بعد والی چیز کو ما قبل والی چیز سے جب نکالا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ ما بعد والی چیز یعنی جس چیز کو نکالا جا رہا ہے وہ ما قبل کی جنس کے اندر داخل ہے یا نہیں۔ اگر ما قبل کی جنس کے اندر وہ داخل ہے تو وہ مستثنیٰ متصل بن جائے گا، اگر وہ ما قبل کی جنس کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ مستثنیٰ منقطع بن جائے گا۔ مثلا ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، جان القوم الا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ اب زید قوم کی جنس کے اندر داخل ہے تو پھر یہ مستثنیٰ متصل کی مثال ہے۔ دوسری مثال جان القوم الا حمارا، آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے۔ اب حمار قوم کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر جس وقت حمار قوم کی جنس سے نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ہمارے پاس مستثنیٰ منقطع بن جائے گا۔ مستثنیٰ متصل کہ ما بعد والی چیز ما قبل کی جنس کے اندر داخل ہو، مستثنیٰ منقطع کہ جو ما بعد والی چیز ما قبل والی چیز کے اندر داخل ہو نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس سے کئی مثالیں آتی ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ یہ عام، پھر آگے الا حرف استثناء، پھر خصوص کو ما قبل والی چیز سے نکال دیا گیا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لے آیا۔ تو پھر الا حرف استثناء کے ساتھ جس وقت ما قبل والی چیز سے ما بعد والی چیز کو نکالا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مستثنیٰ کے دو قسمیں، متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ اب مستثنیٰ کے اوپر عموماً اعراب تو نصب آئے گا کیونکہ ہم منصوبات کی بحث پڑھ رہے ہیں، عموماً اعراب نصب آئے گا، لیکن کبھی کبھی مستثنیٰ کے اوپر دوسرا رفع بھی آ جاتا ہے، نصب بھی آ جاتا ہے اور جر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ضابطہ سمجھ لیں مستثنیٰ کے اوپر اعراب کا۔ آپ دیکھیں گے جملہ یا تو مثبت ہوگا آپ کے پاس، یا تو آپ کے پاس جملہ نفی میں ہوگا، یا تو ناقص نفی میں ہوگا۔ یا آپ کے پاس جملہ کیا ہوگا؟ مثبت ہوگا، یا جملہ نفی میں ہوگا، یا آپ کے پاس جملہ کیا ہوگا؟ ناقص نفی میں ہوگا۔ جس وقت آپ کے پاس جملہ مثبت میں ہو تو اس وقت مستثنیٰ کے اوپر ہمیشہ نصب آئے گا۔ جس وقت آپ کے پاس جملہ نفی میں ہو تو اس وقت مستثنیٰ کے اوپر دو اعراب آ سکتے ہیں، ایک آپ اس کے اوپر آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہو اور آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہو۔ تیسرا، جس وقت جملہ ناقص ہو تو پھر اس وقت مستثنیٰ کے اوپر ما قبل عامل کے مطابق اعراب آئے گا۔ مثلا ہمارے پاس ہے جملہ مثبت کی مثال، جان القوم الا زیدن۔ اب یہ جملہ مثبت ہے، ای میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ اب یہ جملہ مثبت آ گیا تو ہمارے پاس جو مستثنیٰ ہوگا اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ نصب آئے گا۔ اب جملہ نفی کی مثال دیکھیں، ما جاءنی القوم الا زیدن
اور زیدون دونوں اعراب اس کے اوپر پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ جملہ نفیہ کہ نہیں ہے میرے پاس قوم سوائے زید کے، اب زید کے اوپر ایک نصب بھی پڑھ سکتے ہو، یہاں پہ آپ دو اعراب پڑھ سکتے ہو، ایک نصب پڑھ سکتے ہو اور ایک اس کو بدل بھی ما قبل سے بنا جو گے، تو جس وقت بدل کے اوپر اعراب وہی آتا ہے کہ جو مبدل منہ پر اعراب آتا ہے، تو مبدل منہ قوم ہے اس پر رفع آئے گا، تو پھر زید کے اوپر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہو، یہاں پر آپ کو اختیار ہے۔ تیسری آپ کے پاس ہے ناقص نفی، جس وقت ہوگی، جس وقت وہ جملہ ناقص نفی میں ہوگا تو وہاں پر مستثنا کے اوپر اعراب عامل کے مطابق آئے گا، جس طرح میں کہتا ہوں ما فی الدار الا زید دون، نہیں ہے گھر میں صرف اور صرف زید۔ اب زید کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ہمیشہ رفع پڑھنا ہے، عامل کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ یہ تین اصول یاد رکھو، جب جملہ مثبت ہو ہمیشہ نصب، جملہ نفی ہو تو آپ وہاں پر دو اعراب بدل بنا سکتے ہو اور نصب پڑھ سکتے ہو، اور تیسرا ناقص نفی ہو تو وہاں پر آپ عامل کے مطابق ہی ہمیشہ اعراب پڑھو گے۔